بخاری شریف میں کتاب الدعوات کے اندر باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذیتہ فاجعلہ لہ زکاۃ ورحمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جسے میں اذیت دوں تو اے اللہ تو اس اذیت کو زکوٰۃ یعنی صفائی ستھرائی اور اس کو رحمت بنا دے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الصلۃ والبر والآداب کے اندر باب ہے، باب کا نام ہے من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک کان لہ زکاۃ واجرا ورحمہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ لعنت کی ہو یا کسی کو برا بھلا کہا ہو یا کسی کو بد دعا دی ہو اور وہ ان چیزوں کا مستحق نہ ہو تو وہ اس کے لیے زکوٰۃ یعنی اس کی پاکیزگی بن جاتی ہے اور اس کے لیے اجر بن جاتا ہے اور رحمت بن جاتی ہے۔ یہ باب مسلم شریف کا ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں یہ باب موجود ہے، اور ان بابوں کے تحت حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کوئی بھی مومن جسے میں برا بھلا کہوں تو اس برا بھلا کہنے کو اس مومن کے لیے ایسی نیکی بنا دے جو نیکی قیامت میں تیرے قریب کر دے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، میں نے بخاری سے پڑھی ہے، تو گویا کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ باب باندھ کر امام بخاری نے صرف ایک ہی حدیث درج کی ہے، جبکہ امام مسلم نے اس باب کے تحت 16 حدیثیں نقل کی ہیں، اور سب سے جو آخری حدیث ہے وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے پیچھے آ کر مجھے گدی پر مارا اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر آؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے کہا وہ کھانا کھا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جاؤ اور معاویہ کو بلا کر آؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں پھر آیا، میں نے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ حدیث باب کی سب سے آخری حدیث ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ امام مسلم نے اس حدیث کو یہاں درج کیوں کیا۔ امام مسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں کسی کو بد دعا دوں، لعنت دوں، کسی کو برا بھلا کہوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اے اللہ تو اس کے لیے اجر و ثواب بنا دے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا کی جس کے وہ اہل نہیں تھے، جس کے وہ مستحق نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے لیے اجر و رحمت اور ثواب بنا دیا۔ اس حدیث پر 10 محدثین نے تبصرہ کیا ہے اور سب نے مثبت ہی تبصرہ کیا ہے، کسی نے اس حدیث کو لے کر ایسا تبصرہ نہیں کیا جو منفی تاثر پیدا کرے۔ جب امام مسلم اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اللہ امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یہ ان کے لیے رحمت بن گئے ہیں، اجر بن گئے ہیں، تو جو لوگ اس حدیث کو مسلم شریف سے نقل کرتے ہیں اور عوام میں منفی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ امام مسلم کا مقصد کیوں نہیں بتاتے، امام مسلم کا فہم، امام مسلم کی سمجھ کیوں نہیں بتاتے کہ امام مسلم یہاں حدیث حضرت امیر معاویہ کے مناقب میں لائے ہیں، اس لیے کہ اس سے حضرت امیر معاویہ کے لیے اجر و ثواب اور رحمت ثابت ہو رہی ہے۔